Now I would like to request learned speaker Professor Abdul Jabbar Shakir to deliver his lecture on Iqbal Shanasi Ek Mutala. Topic is Iqbal Shanasi Ek Mutala. Professor Abdul Jabbar Shakir, please. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم. جناب چیئرمین صاحب، محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، اکابرین جدہ، خواتین و حضرات، میرے لیے یہ خوشگوار امر ہے اور یہ ایک سعادت کا پہلو ہے کہ میں اپنے گزشتہ صدی کے بالاتفاق سب سے بڑے مسلم اسکالر اور پیغامبر، حکیم الامت، ترجمان حقیقت، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا. حضرت علامہ کا حسن اتفاق سے یہ سال 125واں یوم ولادت بھی ہے، اور اس اعتبار سے قوموں کی زندگی کے اندر بعض ماہ و سال اپنی ایک خصوصی اہمیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اس مرحلے پر اگر میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں کہ آج تک جتنی انسانیت ہوئی ہے اور ان میں سے جتنے بڑے ادیب اور شاعر ہوئے ہیں، اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ادیب اور شاعر کون ہے، تو یہ ایک ادبیات عالم کے اعتبار سے ایک حقیقی سوال ہوگا. لیکن اس سوال کا یوں جواب دینے کی بجائے کہ انگریزی زبان کے بڑے شعراء میں ولیم شیکسپیئر اور ملٹن ہیں، یا عربی زبان کے بڑے شعراء میں امرؤ القیس اور متنبی ہیں، یا فارسی زبان کے بڑے شعراء میں فردوسی، حافظ سعدی اور دوسرے لوگ ہیں، یا اردو زبان کے بڑے شعراء میں سے میر اور غالب ہیں، یا پنجابی زبان کے بڑے شعراء میں سے وارث شاہ اور بلے شاہ اور میاں محمد بخش ہیں، یا سنسکرت کے بڑے شعراء میں سے کالی داس اور کبیر وغیرہ ہیں. علی حاضل قیاس اگر اس اعتبار سے ہم دنیا کے کسی بڑے ادیب کو دیکھنا چاہیں تو زبانوں کے اعتبار سے تو حقیقتاً بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اگر ایک تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شاعر ادیب کا جو تاج ہے وہ کس کے سر پہنایا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی ایک شخصیت کا نام لیں، یہ ضروری معلوم ہوگا اور یہ انصاف کے قریب تر معلوم ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ایک معیار قائم کریں، ایک کرائیٹیرین اپنے سامنے رکھیں، اور اس معیار اور کرائیٹیرین کی روشنی میں اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کریں کہ یہ افتخار کے ادبیات عالم کا سب سے بڑا ادیب اور شاعر کون ہے، اس کا پھر ان اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہوگی اور اس اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ کن بات کر سکیں گے. اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو تاریخ انسانی کے اندر ایک بڑے ادیب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور رکھتا. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی ایک خطے کی بات کرنے کی بجائے وہ ایک آفاقی تصور کے ساتھ ایک عالمی سطح پر ایک گفتگو کرتا ہوا وہ دکھائی دے. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کے تعصب کی بجائے احترام آدم کی بات کرتا ہوا دکھائی دے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے تخلیقی کارناموں کو کسی ایک زبان کی بجائے دنیا نے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لحاظ سے اپنی اپنی زبانوں کے اندر اس کے تراجم پیش کیے ہوں. یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی شخصیت کے اثرات اس کے عہد میں بھی دکھائی دیں اور اس کے عہد کے بعد بھی اس کے اثرات نمایاں طور پر فکر عالم کے اندر اس کو محسوس کیا جانا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس شاعر اور فلسفی محض اپنا کوئی فلسفہ یا اپنا کوئی پیغام دے کر نہ رہ جائے، اس کی بنیاد پر کسی تہذیب کے اندر، کسی تمدن کے اندر اور کسی معاشرے کے اندر کوئی ایسا انقلاب اٹھے کہ اس کی بنیاد پر کوئی نمایاں تغیرات جو ہیں وہ دنیا کے نقشے پر رونما بھی ہوئیں. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ادب و شعر کے اندر جتنے رویے
کلاسیکی اعتبار سے ہو سکتے ہیں یا رومانٹک اعتبار سے ہو سکتے ہیں، وہ سارے تخلیقی رویے ایک ایک کر کے اس کے ادب اور شاعری کا حصہ بن چکے ہوں۔ اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس نے نظم اور نثر دونوں پیرایوں کے اندر اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس معیار پر نہ تو ایران کا سب سے بڑا شاعر فردوسی جو ہے وہ پورا اترتا ہے، نہ اس معیار پر ملٹن اور شیکسپیئر پورے اترتے ہیں، نہ اس معیار پر امرؤ القیس اور متنبی پورا اترتا ہے، نہ اس معیار پر کالیداس اور بھگت کبیر پورے اترتے ہیں، نہ اس معیار پر کسی دوسری زبان کا کوئی دوسرا بڑا ادیب اور شاعر پورا اترتا ہے۔ جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو تاریخ انسانی کے اندر ایک شخصیت بڑے نمایاں طور پر ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اگر یہ جو 7-8 اصول ہم نے ادبیات عالم کے اندر کسی بڑی شخصیت کے لیے متعین کیے ہیں، اگر ہم حکیم الامت علامہ اقبال کا، ان کی شخصیت کا، ان کے کارناموں کا، ان کے پیغام کا، ان کے فلسفیانہ منہج کا اور ان کے علمی اور ادبی کارنامے کا جائزہ ان اصولوں کی روشنی میں لینے کی کوشش کریں تو کچھ یہ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات کہ علامہ اقبال نے اردو زبان کے علاوہ فارسی زبان میں، انگریزی زبان میں، جرمنی زبان میں، فارسی زبان میں اور اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر بھی اپنی تحریروں کو پیش کیا ہے۔ آپ کے لیے یہ اطلاع موجود ہوگی کہ حضرت علامہ نے 6000 اشعار اردو زبان میں کہے ہیں جو ان کے 4 مجموعہ ہے کلام میں موجود ہیں۔ ان کے 9000 سے زیادہ اشعار فارسی زبان میں موجود ہیں جو ان کے 6 مجموعہ ہے کلام میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2335 صفحات پر اپنی اردو نثر لکھی ہے، اور اس اردو نثر کے اندر 1577 خطوط بھی شامل ہیں، جن میں سے 1308 خطوط انہوں نے اردو زبان کے اندر لکھے، 259 خطوط جو تھے وہ انہوں نے انگریزی زبان میں لکھے، 17 خطوط انہوں نے جرمنی زبان میں لکھے، 2 خطوط انہوں نے فارسی زبان میں لکھے، اور 1 خط ان کا مصر کے مصطفیٰ المراغی کے نام عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ حضرت علامہ نے انگریزی زبان کے اندر بھی 1300 سے زائد صفحات پر مشتمل 4 معرکۃ الآراء تحریریں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں، جن میں سے ایک ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو 4 نومبر 1907 عیسوی کو جو میونخ یونیورسٹی میں جو ہائیڈلبرگ کے مقام پر جرمنی میں ہے، وہاں پر دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کے نام سے وہ تھے۔ اس کے بعد 1930 اور 1934 میں ان کے معرکۃ الآراء انگریزی خطبات دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے وہ شائع ہوئے۔ اس کے بعد ان کی دوسری جو تصانیف میں سے انگریزی مقالات ہیں ان کے، اور انگریزی خطبات ہیں ان کے، اور انگریزی کے اندر لکھے ہوئے خطوط ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں، اور پھر پنجاب اسمبلی میں جب وہ 1926 سے لے کر 1930 عیسوی تک پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن تھے، تو 8 بہت اہم تقریریں جو ہیں وہ انگریزی زبان میں اس اسمبلی کے ریکارڈ کے اوپر بھی وہ موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا کوئی دوسرا ادیب ایسا نہیں ہے جس نے فکری اعتبار سے اتنی زبانوں کے اندر اتنا بھرپور سرمایہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ پھر اقبال صرف مشرق کا شاعر نہیں تھا، پیام مشرق کو دیکھیے تو وہ مغرب کو خطاب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی کا پہلا شعری مجموعہ 1915 عیسوی میں جب اسرار خودی کے عنوان سے سامنے آیا تو اسی زمانے میں انگلستان کے اندر پروفیسر نکلسن جیسی شخصیت نے اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ سیکرٹ آف دا سیلف کے نام سے 1920 عیسوی میں کر دیا۔ یہ ان کی زندگی کے اندر یہ سب سے پہلا ترجمہ تھا جو کسی دوسری زبان کے اندر کیا گیا، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی 40 سے زیادہ زبانیں ایسی ہیں جن میں عملاً علامہ اقبال کے کلام کو یا ان کی تصنیفات کے کلیتاً یا جزواً تراجم جو ہیں وہ ہمارے سامنے ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے تاریخ انسانی کا کوئی دوسرا ادیب اور شاعر ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کے تراجم اتنی تعداد کے اندر دنیا کی کسی زبان کے اندر آج تک ہوئے۔ اس لحاظ سے ان کے اثرات کی نوعیت یہ ہے کہ آج دنیا کی 22 سے زیادہ یونیورسٹیز ان کے اندر اقبال چیئر باقاعدہ قائم ہے، اور کوئی دنیا کا بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں اقبال پر فاؤنڈیشنز یا اکیڈمیز جو ہیں یا انسٹیٹیوشن جو ہیں اور سینٹرز جو ہیں وہ قائم نہ کیے گئے ہوں، اور اس اعتبار سے آج بھی اس کے اثرات کو محسوس نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ جامعات اور یونیورسٹیز، یہ اکیڈمیز اور یہ سینٹرز صرف مسلمانوں کی جامعات میں نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلم ممالک کی ان تہذیبوں کے اندر بھی قائم ہوئے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نظم و نثر دونوں پیرایوں کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے ایک معرکۃ الآراء، ایک نثری سرمایہ چھوڑا ہے۔ ہم نے ایک معیار اور بھی قائم کیا تھا کہ اس شخصیت کے کارنامے
کسی اسٹیٹ یا کسی سوسائٹی کے اندر کوئی ایک انقلابی تاثر جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہو. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے یہ واحد فلسفی ہیں کہ جن کے فلسفہ حیات کی بنیاد پر کوئی ایک معاشرہ اور ایک اسٹیٹ جو ہے وہ وجود کے اندر آئے. افلاطون اور پلیٹو ایک بہت بڑا مفکر تھا اور اس نے بھی علامہ اقبال کی طرح اپنے زمانے میں اپنے فکری نظریات کے لیے ایک ریپبلک کے عنوان سے ایک خاکہ جو تھا ایک اسٹیٹ اور سوسائٹی کے لیے لکھا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ریپبلک کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹ یا سوسائٹی وجود کے اندر نہ آ سکی. لیکن علامہ اقبال کے خطبات اور ان کے شعری دل آویزی کے اعتبار سے ایک سلطنت دنیا کے نقشے کے اوپر وجود میں آئی اور آج وہ انسانیت کے سامنے ایک نظریہ حیات، ایک تصور زندگی، ایک اعلیٰ اور برتر نسب العین کی تکمیل اور تعمیل کے لیے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے. اس لحاظ سے میں پورے اعتماد کے ساتھ، علمی ذمہ داری کے ساتھ، پورے تحقیقی شعور کے ساتھ اور پورے تقابلی مطالعے کے ساتھ میں یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت نے علامہ محمد اقبال سے بڑا شاعر اور ادیب آج تک پیدا نہیں کیا ہے. حضرات گرامی، میں اس کو ایک اور تناظر کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وکٹورین ایج نے ولیم شیکسپیئر سے بڑا کوئی شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار پیدا نہیں کیا ہے. اس کی بیشتر ٹریجڈیز اور ڈرامے کی دوسری نوعیتیں دنیا کے اندر معروف ہیں. اس بات کو 400 سال ہونے کو آ رہے. شیکسپیئر پر جو لٹریچر آج تک دنیا کے اندر وجود میں آیا ہے اس کی ببلیوگرافیز وقفے وقفے کے ساتھ شائع ہوتی رہتی ہیں. شیکسپیئر کو دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر جو اس پر تنقید یا تحسین یا تراجم کا لٹریچر ہمارے سامنے ہے وہ آج بھی 1000 کتابوں سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے. علامہ اقبال کا پہلا مضمون، ان کی زندگی میں اردو کا مضمون 1901 عیسوی کے اندر رسالہ مخزن کے اندر اپریل 1901 میں شائع ہوا. ان کا انگریزی مضمون بمبئی کے رسالے انڈین اینٹیکویری کے اندر انگریزی زبان کے اندر شائع ہوا. ان کی پہلی کتاب 1904 میں جو بر صغیر کے اندر اکنامکس کے موضوع پر اردو زبان میں پہلی کتاب تھی، علامہ اقبال نے علم الاقتصاد کے نام سے اس کتاب کو لکھا. یہ ان کی پہلی کوشش تھی. ان کی پہلی کتاب اسرار خودی کے نام سے 1915 میں ہمارے سامنے آتی ہے. 1918 میں رموز بے خودی ہمارے سامنے آتی ہے. 1924 میں بانگ درا ہمارے سامنے موجود ہے اور 1 جنوری 1935 کو بار جبریل ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس طرح 1936 میں ضرب کلیم اور زبور اعظم اور 1923 میں پیام مشرق ہمارے سامنے ہے. اور پھر مثنوی پس سے بعد اے اقوام شرق، یہ 1933-34 کے زمانے میں. اور 1932 میں جو گوئٹے کی وفات سے ٹھیک 100 سال بعد کا سن ہے اس کے اندر ان کی معرکۃ العرا کتاب جو دنیا کے ادب کے اندر سب سے بلند ترین مقام رکھتی ہے، جاوید نامہ کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہے. اور ان کی آخری کتاب جو ان کی زندگی کے اندر مرتب ہوئی اور ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی وہ ارمغان حجاز کے نام سے موجود ہے. اور ان کے نثری سرمائے اور دوسری چیزیں اسی دوران شائع ہوتی چلی گئی. علامہ اقبال پر انگریزی زبان میں پہلی کتاب اے وائس فرام دا ایسٹ ان کے دوست نواب ذوالفقار علی خان جو مالیر کوٹلہ کے نواب تھے انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی. ان پر اردو زبان کے اندر سب سے پہلی کتاب ان کے دوست خواجہ احمد الدین نے جو ہائی کورٹ کے اندر ان کے ساتھ وکالت کرتے تھے انہوں نے 1924 میں لکھی. علامہ اقبال کو اس کتاب کے متون سے اختلاف پیدا ہوا تو ایک چارپائی پر رکھ کر ان ساری کتابوں کو جلا دیا گیا اور اسی کتاب کو دوبارہ 1926 میں بھی لکھا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک 125 سال ہونے کو آتے ہیں. ان 125 سالوں کے اندر علامہ اقبال پر 4500 سے زیادہ کتابیں اور رسائل دنیا کی 40 زبانوں میں لکھے جا چکے ہیں، جن میں سے 4000 کتابیں اور رسائل دنیا کی 35 زبانوں میں میرے ذاتی کتب خانے کے اندر موجود ہیں. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ذخیرہ علمی بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کسی دوسری زبان کے اندر موجود نہیں ہے. علامہ اقبال کا امپیکٹ جو ہے وہ دوسری دنیا کے اندر کیسے مرتب ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ویژنری شخصیت تھی. ان کے اندر جو ٹون تھی ایک پروفیٹک ٹون تھی اور انہوں نے بے یقینی کی فضا سے نکال کر ایک یقین افروزی کی فضا کے اندر لوگوں کو لانے کی کوشش کی. علامہ اقبال کا عہد کلونیلزم کا ایک کلائمیکس ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کے اندر مراکش کی سرزمین سے لے کر ملیشیا تک مسلمانوں کی موجودہ 58-59 ریاستوں میں سے کوئی ایک ریاست ایسی نہیں ہے جو کہ آزادی کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ دنیا کے نقشے پر اپنی زندگی گزار رہی ہو. یہ وہ صورتحال تھی
جس نے علامہ اقبال جیسی شخصیت کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یہ سوچیں کہ ملت اسلامیہ جنہیں قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر ایک گائیڈنگ نیشن اور ایک گائیڈنگ فورس کے طور پر ابھرنا ہے، اس کے اندر یہ احساس مروبیت ختم کر کے اور جو کالونیلزم نو آبادیاتی نظام کے جو برے اثرات ہیں ان سے نکال کر ایک زندہ اور ایک باوقار قوم بنانے کے لیے ان کے ساتھ کیا کام کیا جا سکتا ہے، یہ وہ تصور تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے سوچا کہ تصور خودی ہی کے ذریعے سے ان لوگوں کے اندر وہ اعتماد اور یقین پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے یہ ایک نئی قوم پیدا ہوگی۔ خودی کیا ہے؟ اگر ایک جملے کے اندر اس تصور کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو خودی خود شناسی سے لے کر خدا شناسی تک کا سفر ہے کہ قوم پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور ایک فرد جو ہے اس کی تشکیل ذات ہو اور ایک تعمیر کردار اس کے حوالے سے ہو۔ اور جب 1915 میں اقبال نے اس اسرار خودی کے اندر تشکیل ذات اور تعمیر کردار کا ایک فرد اور انڈیویجول کے اعتبار سے انہوں نے تصور پیش کیا تو پھر انہیں خیال آیا کہ فرد تنہا کسی سوسائٹی کے اندر کوئی بہت بڑا کردار انجام نہیں دے سکتا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ملت کا تصور پیش کیا جائے۔ اسی ملت کے تصور کے نقطۂ نظر سے اسرار خودی کے 3 سال بعد انہوں نے پھر رموز بے خودی کے اندر اس ملت کے تصور کو پیش کیا کہ وہ ملت دنیا کے نقشے پر اپنا کردار کا انجام دے۔ قوم یا ملت عربی زبان کے اندر قوم کا مادہ کاما یقوم ہے۔ آپ لوگ اذان کے بعد جب اقامت کہتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ کے الفاظ آپ اپنی تکبیر کے اندر پکارتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے لوگ کسی قطار کے اندر پرو دیے جائیں اور وہ ایک خاص سماوتات کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ قوم ایسے ہی باوقار طریقے سے منضبط اسلوب کے ساتھ اس کھڑے ہوئے افراد کا نام ہوتا ہے جو کسی بالا تر اور اعلیٰ تر مقصد کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن وہ بکھرے ہوئے لوگ، وہ لیٹے اور سوئے ہوئے لوگ، وہ کبھی کسی قوم کے لقب کے ساتھ پکارے جانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ اقبال نے یہ بھی شعور پیدا کیا کہ ملتوں کو اب اپنی صفوں کے اندر اس اجتماعی شعور کی آبیاری کرنا چاہیے جو ان کو زندگی کے میدان کے اندر آگے سے آگے لے جا سکے۔ یہی وہ بات تھی کہ قدرت نے اس کے درد مند دل کو ایک ایسا ویژنری تصور اس کے اندر پیدا کر دیا کہ وہ ایک مستقبل شناس بن گیا۔ آج جدید دنیا کے اندر فیوچرسٹکس کے اعتبار سے، مستقبل شناسی کے اعتبار سے دنیا کے اندر بہت بڑا لٹریچر لکھا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے اندر جتنا بڑا ویژنری، جتنا بڑا فیوچرسٹکس، جتنا بڑا مستقبل شناس علامہ اقبال تھے، شاید کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ موضوع بذات خود ایک طویل خطبے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن میں چند اشارات کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اقبال اس ویژن کے اعتبار سے اور مستقبل شناس ہونے کے اعتبار سے اس کے شخصیت کے اندر اور اس کے کارنامے کے اندر وہ چند باتیں اہم کیا ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 عیسوی تک اپنے تعلیمی سلسلے میں انہوں نے انگلستان اور تھوڑے عرصے کے لیے جرمنی کے اندر انہوں نے قیام کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے 4 نومبر 1907 عیسوی کو مارچ 1907 کے اندر انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہی مارچ 1907 ہے۔ بانگ درا کے اندر یہ نظم کسی عنوان کی بجائے اس مہینے اور اس سن کے نام سے آج ہمیں دکھائی دیتی، اور اس کے اندر انہوں نے بنیادی طور پر یہ بات کہی کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا 1907 کے بعد آج کم و بیش 95 سال گزرنے کے ہوئے، تہذیب مغرب ایک فساد کا جو ان کا ایک ارتقائی چارٹ ہے اس کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آج تہذیب مغرب دنیا کے اندر فساد اور انتشار کا اور دنیا کے اندر ایک ایسے ہلاکت خیز مستقبل کا ایک پیغام بنی ہوئی ہے۔ آج ان کا خاندانی نظام ان سے ختم ہو چکا ہے۔ آج ان کے بہت سارے ممالک کے اندر والد کے نام کی بجائے والدہ کا نام ان کے پاسپورٹ اور جواز السفر پر لکھا جاتا ہے۔ اس قوم کے اندر وہ ملی روایات، خاندانی روایات، عائلی زندگی
کا حسن، تہذیبی اور تمدنی زندگی کا وقار ان سے ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو تہذیبی اور تمدنی وقار تھا اس کے بارے میں خود یورپی زندگی پر اقبال نے بچشم خود دیکھتے ہوئے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، بیکاریوں میخاریوں اریانیوں افلاس، کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کی فتوحات، رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے ہیں بڑھ کر کہیں بنکوں کی عمارات، اور ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفادات، اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ ان کی یورپ کے بارے میں پہلی پیشین گوئی ہے۔ پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1935 میں ساقی نامہ ان کی بال جبریل میں شائع ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے۔ چین اس وقت تک دنیا کے نقشے پر کوئی متعارف قوت نہیں تھی، افیونیوں کی وہ سرزمین، لیکن اقبال کی نگاہ نے بہت سال پہلے یہ دیکھ لیا کہ ہمالا کے پار چینیوں کے نام سے جو ایک قوم ہے یہ دنیا کے نقشے پر کوئی ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہے۔ یہ اس کا ویژن اور مستقبل شناسی کی ایک بات تھی۔ علامہ اقبال نے یہ بات دیکھی کہ 1914 عیسوی کے زمانے میں، جب 1914 سے 1919 عیسوی تک کے زمانے میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم کی ہلاکتوں کے بعد ایک لیگ آف نیشنز قائم کی گئی جنہیں جمعیت اقوام کہا جاتا ہے، اقبال نے اس زمانے میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ باہر تقسیم کبور انجمن ساختہ، یہ پہلے لوگوں کو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد ان کی قبر نماز زمینوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے یہ انجمنیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور ابھی تک وہ لیگ آف نیشنز ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو، علامہ اقبال کی یہ مستقبل شناسی ملت اسلامیہ کے مفادات کے اعتبار سے ابھی تک وہی مقام اور وہی حیثیت اپنے اندر وہ رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے اقبال نے اس کے مقابلے میں یہ بات کہی کہ تہراں ہو اگر عالم مشرق کا جنیبہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ اقبال کی یہ بھی مستقبل شناسی کا ایک پہلو موجود تھا۔ اور پھر علامہ اقبال 1933 عیسوی میں سراس مسعود، سید سلیمان ندوی کے ساتھ افغانستان کے کچھ ہفتوں کے دورے پر وہاں کے بادشاہ میر امان اللہ خان کی دعوت پر وہاں پر وہ گئے، اور جب وہ واپس آئے تو سید سلیمان ندوی نے سیر افغانستان کے نام سے سفر نامہ لکھا، لیکن علامہ اقبال نے ایک مثنوی مسافر کے نام سے لکھی، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق میں مسافر کے عنوان سے وہ شائع ہوئی۔ اقبال نے اس میں اپنی پھر مستقبل شناسی کے اعتبار سے ایک معرکۃ الآراء بات کہی، اور یہ کہا کہ آسیہ، فارسی زبان میں ایشیا کو آسیہ کہتے ہیں، آسیہ یک پے کرے آب و گلس، کہ یہ ایشیا مٹی اور پانی کا ایک بہت بڑا جہان ہے، آسیہ یک پے کرے آب و گلس، اور ملت افغان دراں پے کر دلت، اور ایشیائی اقوام اگر ایک جسم ہے تو ملت افغان اس جسم کے اندر دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ از کشادے او کشادے آسیہ، از فسادے او فساد آسیہ، جب تک اس دل کے اندر افغانستان کے اندر کشاد اور خوشحالی رہے گی پوری ایشیا کے اندر خوشحالی رہے گی، اور جب کبھی اس کے اندر فساد پیدا ہوگا پوری ایشیائی اقوام کے اندر فساد پیدا ہوتا رہے گا۔ 1933 میں علامہ اقبال کی یہ پریڈکشن اور یہ پیشین گوئی اور یہ جو ویژن افغانی ملت افغانیہ کے بارے میں موجود تھی، آج آپ بچشم خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا منظرنامہ ہمارے سامنے کس شکل کے اندر موجود ہے۔ علامہ اقبال 1931 میں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے سلسلے میں انگلستان میں گئے تو واپسی پر علامہ اقبال اسپین کے اندر کچھ ہفتوں کے لیے ٹھہرے، اور ان ہفتوں کے درمیان انہوں نے ایک معرکۃ الآراء نظم مسجد قرطبہ کے عنوان سے 8 بندوں 64 شعروں اور 128 مصروں کی صورت میں لکھی، اور میرا گمان ہے، میں ادبیات کے اساتذہ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی نظم ہے۔ یہ اپنے فن اور فکر کے اعتبار سے علامہ اقبال اگر کچھ اور نہ لکھتے، تنہا یہ ایک نظم یادگار چھوڑ جاتے، تو پھر بھی وہ اتنے ہی عظیم شاعر ہوتے جتنے کہ آج وہ ہیں۔ اس نظم کا آخری بند بڑا معرکۃ الآراء ہے اور ایک ویژنری اسپرٹ کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ علامہ اقبال اس کے اندر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آب روان کبیر، یہ وادی الکبیر میں ایک دریا کا نام ہے جسے وادی الکبیر اس دریا کا نام ہے، اور قرطبہ کا شہر اور مسجد اس کے کنارے آباد ہے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، اور یہ اور زمانے کا خواب کیا تھا؟ علامہ اقبال نے اس اور زمانے کے خواب کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو قلب یورپ کے اندر کوسوو اور بوسنیا کی جو اسلامی سلطنتیں ہیں یا اسلامی ثقافت کا پھر سے احیاء ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے وہ اس منظر نامے کو پوری قوت کے ساتھ وہ دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
پھر 1930 میں جب انہوں نے الہ آباد کے اندر اپنا معرکۃ الآراء خطبہ پیش کیا تو اس خطبے کے آخر کے اندر یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جلد یا بدیر دنیا کے نقشے پر اس عقیدے کی بنیاد پر جسے مسلم قومیت کا عقیدہ کہتے ہیں ایک ایسی سلطنت وجود کے اندر آنے والی ہے جو دنیا کے نقشے پر اسلامی تہذیب اور تمدن کا ایک ماڈل بننے کی صلاحیت حاصل کرے گی اور اس تجربے کو پھر دنیا کے دوسرے حصوں میں دہرایا جا سکے گا۔ ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس کے اس خطبے کے تھوڑے ہی سال بعد دنیا کے نقشے پر ایک نصب العین کی بنیاد پر ایک آدرش کی بنیاد پر ایک مملکت وجود میں آئی، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج سے 55-60 سال پہلے ایک شکستہ قوم، ایک بدحال قوم، معاشی طور پر پستیوں میں اتری ہوئی قوم اپنے مالک سے ایک مملکت کے لیے دعا مانگتی تھی کہ ہمیں وہ ملک میسر آ جائے تو ہم وہ دستور زندگی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر استوار ہوتا ہے اس کو اپنی مملکت کا حصہ بنائیں گے۔ جب وہ ملک مل گیا تو اب 55 سال گزر گئے ہیں، وہ ملک اس تلاش میں ہے کہ وہ قوم جس نے میرے ساتھ ایک عہد باندھا تھا وہ کہاں چلی گئی، اور ابھی تک ملک اس قوم کی تلاش کے اندر مایوسیوں کے سایوں کے ساتھ سرگردہ دکھائی دیتا ہے کہ کاش وہ قوم اسے دوبارہ مل جائے جس نے کبھی اس سے یہ عہد استوار کیا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت علامہ ایک پوری قوت کے ساتھ یہ صورتحال پوری تاریخ انسانی کے اندر وہ پیش کرتے ہوئے ہمیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ آج اس 21ویں صدی کے اندر فکر اقبال ایک نئے تناظر کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اقبال نے اپنے خطبات میں جو انگریزی زبان میں تھے اس اعتبار سے آج دنیا کے اندر ایک پوری قوت کے ساتھ پورے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک تصادم برپا ہے۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے مشرق اور مغرب کے درمیان یہ جو فکری اور ثقافتی اور تہذیبی یہ ایک پورے کا پورا پس منظر ہے اس پر سب سے پہلے توجہ دلائی۔ علامہ اقبال نے 1911 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے ایک معرکۃ الآراء خطبہ دیا اور اس خطبے کا نام تھا دا مسلم کمیونٹی اے سوشولوجیکل سروے۔ میرا گمان ہے اور اس کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی بھر جو کچھ اپنی شاعری میں یا اپنی نظم میں کہا ہے وہ اس خطبے کے اندر پیش کی جانے والی باتوں کی صدائے بازگشت تھی۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے ایک لیکچر میں اس کو ایک سائیکل کی صورت میں پیش کیا تھا۔ آج کچھ نئے مہمانان گرامی موجود ہیں تو اسی سائیکل کو اس خطبے کے خلاصے کے طور پر پھر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک صاحب عقیدہ قوم ہے، لیکن ان کا عقیدہ مر جاتا ہے اگر اس کی پشت پر کوئی ثقافت موجود نہ ہو۔ عقیدہ اسی وقت عقیدہ ہے جب وہ کسی ثقافت کے اندر ڈھل جائے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافت بھی مر جاتی ہے اگر اس کی پشت پر کوئی تمدن کھڑا نہ کیا جائے، اور پھر تمدن بھی مر جاتا ہے اگر اس کی پشت پر کوئی ریاست موجود نہ ہو، اور ریاست بھی مر جاتی ہے اگر اس کی پشت پر کوئی امت موجود نہ ہو، اور امت بھی مر جاتی ہے اگر وہ عقیدے کی پاسبانی نہ کر سکے۔ یہ ایک فکری تسلسل ہے جو اقبال کی فکر کے اندر ہمیں پورے طور پر وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ 1994 ہمارے سامنے سیمول ہنٹنگٹن کے نام سے ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے جو ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے۔ اس نے سب سے پہلے کلیش آف سیولائزیشن کا ایک نعرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بلند کیا۔ اس سے پہلے برنارڈ لیوس نے یہ تصور جو تھا اے سروے آف اسلام کی صورت میں پیش کیا اس کے اندر، اور دا مڈل ایسٹ موزیک کی کتاب کے اندر برنارڈ لیوس نے یہ تہذیبوں کی کشمکش کے بارے میں یہ بات لکھی، اور وہ یہ سمجھتے اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سیمول ہنٹنگٹن ہو یا برنارڈ لیوس ہو، وہ جو اس وقت مشرق اور مغرب کے درمیان تہذیبوں کی جس کشمکش کا نام لیتے ہیں، اور تہذیبوں کی کشمکش کا وہ فلسفہ جو ان کی سیاسی زندگی کے اندر آج دنیا کے مختلف بر اعظموں کے اندر ایک فساد انگیز ماحول کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اقبال نے بہت پہلے اس کی پیش بندی کر دی تھی۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ تہذیبوں کی اس کشمکش میں بالآخر وہی تہذیب زندہ رہے گی جس تہذیب کے اندر روحانی اور الوہی قوت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مشرق کے خداوند سفید آنے فرنگی، کہ مشرق نے فرنگی سفید رنگ کے فرنگیوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ مشرق کے خداوند سفید آنے فرنگی اور مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، مغرب نے چمکتی دھاتوں اور ٹیکنالوجی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ وہ قوم جو فیضان سماوی یعنی علم وحی سے انکار کر کے زندگی بسر کرے،
وہ برق و بخارات کے اندر تو ترقی کر سکتی ہے، انسانیت کے پیرایوں کے اندر وہ ترقی نہیں کر سکتی. اور یہی باعث ہے کہ انسانیت کا تصور آج بھی مغرب کے اندر شرمندہ تعبیر جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. اس لحاظ سے تہذیبوں کی اس کشمکش کے اندر ٹوائن بھی جو دور حاضر کے ممتاز صرف ہسٹورین نہیں، میں انہیں ہسٹوریوگرافر بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے ایک بات کہی ہے. اس کی کتاب کا یہ ایک پہلو بہت فکر انگیز ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ قوموں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جس قوم کی ٹیکنالوجی اور اس ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی آسائشوں کو وہ استعمال کریں گے تو پھر ان کا کلچر بغیر کوئی دستک دیے ان کے گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا. ہم ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، ٹیکنالوجی تو اسرار فطرت ہیں، یہ فطرت کے سربستہ راز ہیں. اور ہماری تہذیب اور اس تہذیب کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید نے ان اسرار فطرت کو گرفت میں لانے کی تعلیم دی تھی. اور علامہ نے تو واقعہ معراج کو اسی صورت میں پیش کیا تھا کہ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. وہ تو زمین و آسمان کی قوتوں کو تسخیر فطرت کے اعتبار سے یہ درس نوجوانوں کو دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو تسخیر فطرت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یورپ نے صرف ٹیکنالوجی کو سامنے نہیں رکھا بلکہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی اور ایسا تمدن پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر انسانی قدریں ایک ایک کر کے دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور میری یہ بات کسی واعظ کا واز نہیں ہے کہ جس کے اندر محض واعظانہ اسلوب میں یہ بات کہی جائے. یورپ کے سمجھدار لوگ اور جو ان کے اندر سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یورپی معاشرہ کس تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا ابھی وہ اس سے بہت زیادہ بے خبر ہے. اس اعتبار سے علامہ اقبال نے جس تہذیب اور تمدن کے تصور کو پیش کیا، علامہ کے ذہن میں ایک بہت بڑا تصور موجود تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں تہذیب پہلے وجود کے اندر آئی ہے. ان کا کلمہ، ان کا عقیدہ، ان کی تہذیب پہلے موجود تھی اور پھر اس تہذیب کی بنیاد پر انہوں نے اپنے کلچر اور اپنے تمدن کو استوار کیا ہے. اور آج 14 صدیوں کے بعد خواہ اس عقیدے اور تہذیب سے ہم کتنے دور کیوں نہ بیٹھے ہوں، اس تہذیب اور عقیدے کا اظہار ہماری اس شکستہ زندگی میں ساری شکستگی کے باوجود ابھی بھی اس کی روشنی کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دیتی ہے. لیکن یورپ میں یہ نہیں ہوا. یورپ میں پہلے تمدن وجود کے اندر آیا ہے اور جب تمدن کے اندر ٹیکنالوجی اور سائنس کے اعتبار سے انہوں نے ترقی کی تو انہیں احساس پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں کسی تہذیب کی بھی ضرورت ہے. لہذا جو فساد ان کے تمدن میں موجود تھا آج وہی فساد ان کی تہذیب کے اندر بھی موجود ہے. ایک دوہرے معیارات جو مشرق اور مغرب کے لیے وہ روا رکھے ہوئے ہیں. اس لیے تہذیبوں کی اس جنگ میں جو سیموئل ہنٹن نے یہ بات کہی ہے کہ اب اس تہذیبوں کی جنگ میں بالآخر کون فتح یاب ہوگا جس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ قوتیں موجود ہوں گی. اور اس طرح سے وہ ایک آفاقی یونیپولر ایک تصور اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اور پورے مشرق کو بالخصوص اور پوری دنیا کو جو امریکہ کے علاوہ ہے بالعموم وہ اس خطرے کے ساتھ دوچار ہے کہ انسانیت کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پوری دنیا کی جو قومی آمدنی کا جو میزانیہ ہے اس کا 60% سے زیادہ حصہ ایسے وار ویپنری کے ایجاد کرنے کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ انسانوں کے مستقبل کو کس تیزی کے ساتھ تباہ کیا جا سکتا ہے. آج انسانیت کے میزانیے کا ایک غالب اور اکثریت والا حصہ جو ہے وہ انسانیت کے مستقبل کو تباہ کرنے والے ایٹمی آلات اور سپیس وار کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تہذیب انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنے پاس کیا لایا عمل رکھتی ہے. ایک اور دوسرے یورپی اور امریکی ایک مفکر یوکوفاما نے یہ اینڈ آف دا ہسٹری کا بھی تصور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اب تاریخ جو ہے وہ سمٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ایک ہی قوت بالآخر غالب رہے گی. اور اس طرح سے جس طرح ہٹلر نے جرمنی کے اندر ایک سپر مین کا برتر انسان کا تصور پیش کر کے جرمنی کو ایک ایسی صورتحال کے اندر دوچار کر دیا جس نے پوری دنیا کے لیے بھی تباہی کا اور بربادی کا آلہ روشن کیا اور خود بھی وہ اس میں تباہ ہوا اور پوری انسانیت کے لیے تباہی کا ایک پیغام لایا. نیٹشے کے فلسفے کی بنیاد پر ہٹلر کا سپر مین کا وہ تصور جس طرح سے انسانیت کی پہلی 2 عظیم جنگوں کے اندر وہ خوفناک تصور پیش کرتا رہا، بہرحال ہی سیموئل ہنٹن اور فوکوہاما اور اس طرح سے یہ برنارڈ لیوس ان کے تصورات جو امریکی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں یہ اسی قسم کے اثرات پیدا کر رہے ہیں جو انسانیت کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے.
علامہ اقبال بجا طور پر یہ بات سمجھتے تھے کہ آج انسانیت کا مستقبل بڑے ہلاکت خیز منظر کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس موقع پر یہ تعلیم دیتے ہوئے اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی۔ آج انسانیت کو اپنے مقام آدم کو پہچاننا چاہیے کہ آدم خود کیا چیز ہے اور اس کے احترام کے کیا تقاضے ہیں۔ بریکفورٹ نے، سالٹن نے اور دوسرے سارے مفکرین، جوڈ وغیرہ نے، ہکسلے نے، رسل نے، ان سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یورپ کے پاس تو یہ روشنی موجود نہیں تھی۔ اس لحاظ سے یہ روشنی جن کے پاس موجود تھی وہ اس کے متلاشی دکھائی نہیں دیتے۔ ایک بہت بڑے مقرر نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے یہ بات اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ ایک بوڑھا آدمی بازار کے اندر دیر سے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ ساتھ والے گزرنے والوں نے پوچھا کہ بڑے میاں تم اتنی دیر سے چیز کوئی ڈھونڈ رہے ہو، وہ چیز آپ کی کیا ہے اور کہاں پر کھوئی ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو چیز کھوئی ہے وہ تو گھر میں کھوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا بڑے میاں جو چیز گھر میں کھو گئی تھی اس کو آپ بازار میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی کہ میرے گھر میں روشنی نہیں ہے۔ جن کے گھروں میں روشنی نہیں ہوتی پھر بازاروں کی تہذیب کے اندر کوئی بڑا معرکۃ العرا کام انجام نہیں دے سکتے۔ میرا یقین ہے اقبال کی زبان اور فکر کے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یورپ اس گھر کی روشنی سے محروم ہو چکا ہے۔ تہذیب مغرب کے اندر نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری۔ یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری زیادہ دیر تک انسانیت کے مستقبل کو سنبھالا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ یورپ تو اس میں ناکام ہے۔ امریکہ ایک یونی پولر قوت کی صورت میں ایک ایسا افریت ہے، ایک ایسا سیل بلا خیز ہے جو آگے سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور انسانیت متفکر ہے، متحیر ہے، بلکہ ایک درجے میں متحجر ہے کہ یہ آنے والا سیلاب جو ثقافتی، تہذیبی، حربی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے یہ کہاں پر جا کر آخر دم لے گا۔ لیکن وہ قوم جس کے پاس یہ پیغام موجود تھا، وہ قوم ان ذمہ داریوں سے غافل دکھائی دیتی ہے۔ حضرت علامہ نے اس قوم کو انہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ تو خود کہتے ہیں کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ نغمہ کجا کہاں کی شاعری، من کجا کہاں میں شاعر، ساز سخن بہانہ ایست، یہ جو شاعری کا ساز میں پیش کر رہا ہوں یہ تو دراصل ایک بہانہ ہے۔ کیوں؟ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، یہ قوم جس کا کارواں ناقہ بے زمام ہے، جس کی اونٹنی اس صحرا کے اندر سیدھے راستے نہیں چل رہی ہے تاکہ اس کو راستے پر میں ڈال سکوں، قوم کو اس راستے پر ڈالنے کے لیے یہ اپنے پورے تصورات کو پیش کرتے ہیں۔ اقبال پھر اس تصور کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کتاب زندہ جو تمہارے سامنے موجود ہے، فاش می گویم کہ در دل مزمرست این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ میں تم سے صاف صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، فاش می گویم کہ در دل مزمرست، جو بات میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے آج میں تم سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، یہ صرف ایک کتاب نہیں جو الحمد سے لے کر والناس تک ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ وہ کچھ اور چیز کیا ہے؟ اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال قدیم۔ اقبال نے کہا کہ قوموں کی زندگی کے اندر اس کتاب سے قومیں اس کی غفلت کی وجہ سے پستی کا بھی شکار ہوں گی، اور اس کتاب کی تعلیمات کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ رفتوں اور اوج ثریا سے بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اس اعتبار سے اس کتاب کے حامل پیغمبر صحرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کرتے ہوئے اقبال نے بجا طور پر یہ بات فرمائی تھی کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، اور در شبستان ہرا خلوت گزید قوموں آئینوں حکومت آفرید، اور بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش، اور از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں وہ بطن امے گیتی نزاد۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر جس مقصد کے لیے آیا ہے اور یہ کتاب جس نصب العین کو انسانیت کے سامنے پیش کرتی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آج کتابوں کی حکمرانی، ایک طرف سیمول ہنٹنگٹن یہ بات کہتا ہے اور ایک طرف برنارڈ لیوس یہ بات کہتا ہے کہ تہذیبوں کی اس جنگ کے اندر ہمارے افکار کو غلبہ ہوگا، دوسری طرف یہ کتاب مبین یہ بات کہتی ہے کہ تہذیبوں کی جنگ کے اندر اس کتاب کو آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ تہذیب جو ایک بت کی شکل اختیار کر چکی ہے، علامہ یہ بات سمجھتے تھے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے،
اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت جو ہے اس کا نام توحید ہے، اور یہ توحید کی قوت یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، جو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کے راستے پر انسانوں کو اٹھاتی چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس توحید کی قوت کے بارے میں اقبال کو شکوہ ہے کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ توحید کے تقاضے جو ہیں آج انسانی زندگی کے اندر فراموش ہو چکے ہیں، اور ضرب کلیم کے اندر اس سے زیادہ وہ شکایت کرتے ہوئے یہ بات میں کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی یہی توحید جہاں میں کبھی، اور آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام، اور میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، اور قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ اس لحاظ سے قوموں کی زندگی کے اندر جو امامت کا ایک تصور اقبال کے ہاں موجود ہے، اقبال ایک پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے، نسل نو کو ایک پیغام دیتے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اس اعتبار سے نسل نبی کو ایک پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اب تمہیں اٹھنا چاہیے، اور انسانیت جو ہلاکت کی وادیوں کے اندر گرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کا دامن تھام لینا چاہیے، اور اس کو عافیت کا ایک پیغام پیش کرنا چاہیے۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، اور ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بساط، اسی ہنگامے سے محفل کو تہو بالا کر دیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک نئے تصور کے ساتھ انسانیت کے سامنے ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ قوت اور توحید کا یہ تصور اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا یہ اظہار، یہ ایسی بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں پر اس عقیدے کی بنیاد پر اس زندگی کے اندر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ اس دولت کو جو ایمانی سطح پر انسان کو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچانے والی قوت تھی، آج ہماری فکری زندگی کے اندر یہ نظریات جو توحید پر مبنی تھے، یہ تصورات جو قرآن مجید کے بطن سے نکلتے تھے، اور وہ کردار جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات انسانی کی تعمیر نو اور تشکیل سیرت کے لیے ملتا تھا، آج ایک فراموشی کے عالم کے اندر موجود ہے۔ حضرت علامہ نے اس بات کو بڑی تمثیلوں کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ قوت اور توحید کا یہ تصور اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا یہ اظہار، یہ ایسی بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں پر اس عقیدے کی بنیاد پر اس زندگی کے اندر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ اس دولت کو جو ایمانی سطح پر انسان کو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچانے والی قوت تھی، آج ہماری فکری زندگی کے اندر یہ نظریات جو توحید پر مبنی تھے، یہ تصورات جو قرآن مجید کے بطن سے نکلتے تھے، اور وہ کردار جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات انسانی کی تعمیر نو اور تشکیل سیرت کے لیے ملتا تھا، آج ایک فراموشی کے عالم کے اندر موجود ہے۔ حضرت علامہ نے اس بات کو بڑی تمثیلوں کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت علامہ کی سب سے بڑی کتاب جس کو فکری اعتبار سے ان کی فکر کا اور ان کے پیغام کا ایک سب سے بڑا اظہار کہنا چاہیے، اور مقام افسوس تو یہ ہے کہ جہاں ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے چلے گئے، وہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ فارسی زبان و ادب سے ہماری شناسائی باقی نہیں رہی۔ آج ہم اس فارسی زبان کے اس 1000 سالہ تاریخی ورثے سے محروم ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا کہا گیا ہے۔ آج ہمارے بچے اس طرح سے گلستاں، بوستاں، کریمہ اور پند نامہ نہیں پڑھتے جو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، اور کم علم ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر ایک باوقار کردار کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج ہم علوم و فنون کی ڈگریوں سے آراستہ ہیں،
لیکن ہرس و ہوس اور کرپشن جو ہے جتنا علم کا درجہ دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کرپشن کا اور خرابیوں کا توازن بھی اسی قدر بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جاوید نامہ کے آخری حصے میں ایک نظم ہے دراسوئے افلاک کے اندر جس کا نام کسر شرف النساء ہے۔ علامہ اقبال زندہ رود کے نام سے جن 300-400 کرداروں کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے ہیں ان میں ایک کردار شرف النساء کا ہے۔ یہ شرف النساء مغلیہ سلطنت کا جو آخری گورنر پنجاب میں تھا اور لاہور میں، یہ ملا عبدالصمد کی بیٹی تھی، اور یہ شرف النساء جب بھی قرآن کو پڑھتی تھی یہ تلوار کو اپنے سامنے رکھتی تھی۔ اور جب سکھوں کا دور پنجاب میں آیا، انگریز 1849 عیسوی تک پنجاب میں سکھوں کا دور حکومت جو ہے وہ برقرار رہا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے بہت سارے محلات، بڑے قصر اور بڑے جو مقابر اور مزارات تھے ان کو خزینے دریافت کرنے کے لیے کھودا۔ انہی کے اندر شرف النساء کا مزار بھی تھا جس کو کسی خزینے کی برآمد کی توقع کے اندر اس کی کھدائی کی گئی۔ جب کھدائی کی گئی تو اس کے اندر ایک وصیت نامہ دریافت ہوا۔ اس وصیت نامے پر شرف النساء نے یہ بات لکھی تھی کہ مسلمان جب تک قرآن کا مطالعہ تلوار کی روشنی میں اور تلوار کا استعمال قرآن کی روشنی میں کرتے رہیں گے یہ دنیا میں کبھی زبوں اور خار نہیں ہوں گے۔ اقبال نے اس تصور کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایند و قوت یعنی تلوار اور قرآن، ایند و قوت حافظ یک دیگرند، یہ ریسیپروکل فورسز ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آراستہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہی کہ خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اور اندراں کشور مسلمانی ببرد۔ خالصہ اس قرآن اور اس تلوار کو اٹھا کر لے گیا اور اس کشور کے اندر مسلمانوں کی مسلمانی جو ہے وہ ایک مردنی کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اور مردنی کی صورت اس لیے تھی کہ اس زمانے میں جو سکھوں کا دور حکومت 1849 میں تھا، بادشاہی مسجد کے صحن میں گھوڑے باندھے جاتے تھے اور وزیر خان کی مسجد کے اندر ان گھوڑوں کا رسد رکھا جاتا تھا۔ یہ ان مساجد کے صحنوں کا استعمال تھا، اسی لیے کہا کہ اندراں کشور مسلمانی بمرد، ان کے اندر یہ روح اسلام ختم ہو چکی تھی۔ اس لحاظ سے اقبال تو ایک پیغام کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پیام دے گئی تجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ یہ خودی کا تصور، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بلند تر نصب العین کے حصول کے لیے جد و جہد، اور یہ کتاب مبین جو دنیا کے اندر ایک کتاب انقلاب ہے، اس کے ذریعے سے کتنا بڑا انقلاب انسانیت کے لیے پیدا کیا جا سکتا ہے اس کی طرف آگے بڑھنا۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ 2 صدیوں کی غلامی جو انگریز کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے لے کر 1947 تک قائم رہی۔ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فکری انقلاب جو ان کی زندگی کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ تعلیمی انقلاب جو ان کی زندگی کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ معاشی تصورات جن کی بنیاد پر ان کی معیشت کو استوار ہونا چاہیے تھا، اور وہ ریاست جس کو آئینی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے خدمت انسانیت کی ایک دنیا کے اندر ایک ایگزمپلری سچویشن ہونا چاہیے تھا۔ اقبال کو افسوس ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ قدرت کی فیاضیوں نے وہ سرزمین بھی ہمیں عطا کی، اور قدرت کی فیاضیوں نے ہماری بے عملی کے باوجود وسائل کا ایک بہت بڑا جہان مسلم دنیا کے اندر پیدا کر دیا۔ اور آج ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اگر آپ مسلم دنیا کا تجزیہ کریں اور ذرا گلوب کو اپنی نظروں کے سامنے لے آئیے، ایک طرف قطب شمالی ہے اور قطب شمالی کے نیچے وہ ممالک ہیں جو زیادہ تر مہینے برفانی فضاؤں کے اندر منجمد فضا کے اندر سانس لینے پر مجبور ہیں، دوسری طرف وہ قطب جنوبی ہے جس کی طرف کوئی بہت بڑی مملکتیں موجود نہیں، اگر ہیں تو ان پر آبادی کا کوئی تصور نہیں پایا جا سکتا۔ ایک خط استوا ہے جو اس گلوب کی تنصیف کرتا ہوا گزر رہا ہے، اور اس کے آر پار ایک ایسی قوم جو ایک خاص نصب العین کے ساتھ امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خط استوا کے اوپر اور نیچے ساتھ ساتھ ان ملکوں کو دنیا کے اندر 1 ارب اور 40 کروڑ کی آبادی کے اندر اور دنیا کے مجموعی وسائل کا 1/4 حصہ اور انسانی زندگی کے تمدن اور اس کے ارتقاء کے لیے جو ناگزیر معدنی اور صنعتی وسائل ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت بڑی چیز ان کے سامنے پیش کر دی۔ ایک طرف امت مسلمہ کو وسائل زندگی کے اعتبار سے، جغرافیائی حالات کے اعتبار سے، دنیا کی تمدنی زندگی کے اندر کسی قوم کے ارتقاء کی طرف بڑھنے والی ضرورتوں اور وسائل کے اعتبار سے قدرت نے کوئی سرمایہ ایسا نہیں ہے جو آپ سے چھپانے کی کوشش کی ہو۔
لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلم امتیں اس بڑی قیادت سے محروم ہیں. ان کا کرائسس ایک لیڈرشپ کرائسس ہے کہ اس کے اندر وہ رہنما چیزیں موجود نہیں. گھروں کے اندر بڑے جو ہیں، گھر کی سلطنت کے اندر بڑا آدمی اور بڑی ماں اور بڑی عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکے. بستیوں کے اندر بڑے بزرگ اپنی اس آبادی کے لیے نمونہ نہیں بن سکے. ملکوں کے اندر بڑے لوگ وہ ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکے. افسوس اس بات کا ہے کہ جس قوم کے پاس اتنا بڑا نصب العین موجود ہو، جس قوم کو اتنی بڑی انقلابی کتاب عطا کی گئی ہو، جس قوم کے سامنے اتنا واضح منظرنامہ موجود ہو، اور جس قوم کو فطری اور قدرتی اور صنعتی اور معاشی وسائل کے اعتبار سے اتنا مالا مال کر دیا گیا ہو، لیکن قوموں کی زندگی کے اندر اقبال کے نقطۂ نظر سے سب سے بڑا بحران اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قومی زندگی کے اندر مقاصد ذرائع کے درجے پر آ جاتے ہیں اور ذرائع جو ہیں وہ مقاصد کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں. دولت کو حاصل کرنا، زندگی کی آسائشوں کو جمع کرنا، زندگی کے اندر مختلف قسم کے آسائشوں کے لیے تگ و دو کرنا، یہ مقصد زندگی نہیں، یہ ذریعہ زندگی. کہ ایک باوقار، ایک اچھی، ایک موزوں، ایک متوسط، ایک سادہ، ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کچھ وسائل کی ضرورت ہے، اور شریعت نے، دین نے اور ہمارے نظریے نے اس سے انکار نہیں کیا ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہمارے سارے اچھے ذہن، ہماری قوم بحیثیت مجموعی، انہوں نے زندگی کی اس معاشی تگ و دو کو ایک باوقار ذریعہ زندگی کی بجائے اپنی زندگی کا ایک نصب العین اور مقصد قرار دے لیا، جس کے لحاظ سے ہم ایک اخلاقی بحران کے اندر دوچار ہو چکے ہیں. ہمارا مقصد زندگی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس قدر بڑے سے بڑے وسائل کو جمع کرتے جا سکتے ہیں. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس 5-10 مرلے کی، ایک کنال کے کسی رقبے کی، اور اگر وہ کمرشل ہو تو اس کا کیا کہنا، اس کی رجسٹری موجود ہو تو اس کی ناز برداری کیا ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر بینکوں سے قرضے مل رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مقدمات کے اندر اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. ہمیں اس 5-10، ایک کنال، 2 کنال، 2 مربع زرعی اراضی پر تو اعتماد ہے کہ یہ وہ رجسٹری اور ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر میرا وقار وابستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ رجسٹری جو اس امت مسلمہ کے وقار کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک لکھ کر انہیں دی، اس پر آج ہمارا اعتماد باقی نہیں ہے. 5-10 مرلے کی رجسٹری پر ہمارا عملاً اعتماد ہے، اور اس کائنات کی حقیقی وراثت اور اس کائنات کے حقیقی انقلاب کی امامت پر ہمارے اندر وہ بے یقینی پیدا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری. اس لیے مسلمان امت کا سب سے بڑا المیہ اب یہ ہے کہ وہ ایک بے یقینی کی دلدل کے اندر مبتلا ہے اور اس بے یقینی کی دلدل سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی. آپ سوال کریں گے کہ یہ تجزیہ تو درست ہے، لیکن اب یہ امت مسلمہ تہذیبوں کے اس پس منظر میں، مشرق اور مغرب کی اس آویزش میں، اور وہ صورتحال جو دنیا کی ایک بڑی قوت نے دنیا کی دوسری قوتوں پر مسلط کر دی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک جینوئن کوشچن ہے، ایک مناسب سوال ہے کہ امت مسلمہ جس صورتحال کے اندر آج موجود ہے، فکر اقبال کی روشنی میں، اور فکر اقبال کتاب و سنت کے علاوہ کسی دوسری بات کا نام نہیں ہے، اس کی روشنی میں کیا راستہ؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ فکر اقبال کی روشنی میں یہ راستہ اس خودی کی تلاش ہے جو اس زندگی کے اندر علمی وسائل کے بغیر میسر نہیں آ سکتی. اقبال نے اپنے افکار میں اور بالخصوص اپنے نثری خطبات میں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر دا اسپرٹ آف مسلم موومنٹ اور کلچر کے اعتبار سے جو باتیں کی ہیں، اس میں صاف طور پر کہا ہے کہ دنیا کی امامت علم کی امامت کے بغیر میسر نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس علمی امامت کو اپنی گرفت میں لیے بغیر اپنے لیے زندگی کا کوئی راستہ پیدا کر سکے. کوئی دنیا کی قوم معاشی وسائل کی کمی یا اس کی بیشی کی بنیاد پر زندہ نہیں رہے گی. مستقبل کے اندر وہی قوم، وہی امت اور وہی تہذیب زندہ رہ سکے گی جس کے پاس علم اور ہنر کی قوتیں اس کے سرمایہ کے طور پر موجود ہوں گی. علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی علم ہو جو علم تربیت کے ساتھ، جو علم ایک جوہر کردار کے ساتھ، کیونکہ اقبال کو یہ گلا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اقبال تعلیمی قوت کے قائل، لیکن ایسی تعلیم جو سیکولر ذہن پیدا کرتی چلی جائے، ایسی تعلیم جو انسانیت سے اس کے مقصد زندگی کو چھین لے. اس لیے کہ اقبال اس مقصد کو بہت بڑی توجہ دیتے ہیں، اور ایسی زندگی
جو اعلیٰ تر مقصد کے ساتھ آشنا نہ ہو، ایسی زندگی کو وہ ایک موت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ برطرز اندیشہ ہے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، اور تو اسے پیمانہ امروز و فردا میں نہ ماپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی، اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ وہ کن فقاں اور کن فیکون کا عمل جو یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کن فیکون کا عمل کے اندر محاورہ ما بین انسان و خدا، اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ڈائلاگ کی صورت میں لکھی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں تو شب آفریدی چراغ آفریدہ، اے اللہ تو نے رات پیدا کی تھی، میں نے تیرے بخشے ہوئے وسائل میں اس رات کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلا دیے، تو نے صحراؤں گلستان صحرا بخشے تھے، میں نے ان صحراؤں کو اپنا خون جگر دے کر باغبانی کے اندر اور گل و گلزار کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے صرف سمندر اور دریا بنائے تھے، میں نے ان کے اندر سینے چیر کر انسانوں کے لیے نئی منزلیں اور نئی مسافتیں تلاش کر دی۔ انسانیت کا جوہر جو ہے قرآن مجید نے انسانیت کو اس دین و دنیا کے سنگم کے ساتھ استوار کیا ہے۔ تنہا دینی قوت بھی انسان کے وقار کی علامت نہیں بن سکتی، اور تنہا دنیاوی قوت بھی انسانیت کے وقار کا ضمانت نہیں دے سکتی۔ یہ دین اور دنیا کا وہ متوازن اور وہ متناسب امتزاج ہے جس کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جدید دنیا میں فکر اقبال کے حوالے سے ایک ایسا علمی منصوبہ، ایک ایسا علمی اور تحقیقی راستہ، ایک ایسی تعلیمی منصوبہ بندی، کچھ ایسی درسگاہیں کہ جن کے اندر تعلیم و تعلم کے ساتھ وہ جوہر کردار پیدا ہو، وہ جوہر قیادت پیدا ہو، کیونکہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی امامت کا جو حقیقی تصور ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا جو تصور ہے اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اخلاقی تصورات ٹیکنالوجی کے تصورات کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آج ہم سورج کی شعائیں گرفتار کر رہے ہیں۔ میں نے اساتذہ کرام کو پروفیسر سی ایم جوڈ کی یہ کوٹیشن سنائی کہ جس میں جوڈ یہ مانتا ہے کہ دور حاضر کا انسان موجودہ علوم اور ٹیکنالوجی کی روش کے باعث وہ پرندوں کی طرح آسمان پر اڑنا سیکھ لے گا، وہ مچھلیوں کی طرح سطح سمندر پر تیرنا بھی سیکھ لے گا، لیکن اسے انسانوں کی طرح روئے زمین پر رہنا نہیں آئے گا۔ یہ وہ المیہ ہے جو آج کے انسان کے سامنے موجود ہے۔ آج کا انسان جو اپنے مفادات سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، جتنا پست قامت آج کا انسان ہے، جتنا شرف انسانیت سے محروم آج کا انسان ہے، میں گزشتہ صدیوں میں پھیلی ہوئی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اس سے پست قامت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ اپنی ذات سے آگے زندگی گزارنے کا کوئی تصور ان کے سامنے موجود نہیں۔ اور جانوروں کا تصور اور انسانوں کے تصور کے اندر ایک جوہری اور ایک بنیادی فرق ہونا چاہیے۔ جانور بھی اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک چھوٹی سی چڑیا موجود ہوتی، اس چڑیا کا وجود کتنا چھوٹا ہے، اس چڑیا کے وجود کے اوپر سر کتنا چھوٹا ہے، اس سر کے اندر برین یا مغز کتنا چھوٹا ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ بھی کوئی دانہ اگر دیتی ہے تو اپنے آشیاں میں اڑ کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ایثار تو اس کے اندر بھی موجود ہے۔ انسان جو اشرف المخلوق کا تاج اپنے سر پر پہنے ہوئے ہے، آج وہ ایثار اور خدمات کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سب سے بڑی ایثار کی ضرورت یہ ہے ایسی درسگاہیں اٹھائی جائیں جہاں ایک طرف علوم تازہ کی سرمستیاں موجود ہوں، کنٹمپریری نالج کے اوپر پوری گرفت موجود ہو، زندگی کے وسائل اور وسیع تر پھیلی ہوئی کائنات کی ساری قوتوں کو اپنی گرفت میں لانے کا سلیقہ اس تعلیم میں موجود ہو، تو دوسری طرف وہ انسان بھی بنے جو انسان اس کائنات کے اندر اس بلند تر نصب العین اور خدمات کے وسیع تر تصور کو پورے طور پر بروئے کار لا سکے۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ مشرق کے لوگ اپنی اس تہذیب کے اس فریضے کو پہچانیں۔ علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے وہ ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال سے موجود ہوں، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، کہ مشرق کی قوموں کی نجات جو ہے اب اس بات کے اندر ہے کہ وہ آپس کے اندر ایک باہمی ربط اور ایک باہمی اعتماد کی فضا کو پیدا کریں۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات،
اور ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، اور پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، اور ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، اور جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اے رابیے والا گوہر، اور تا خلافت کی بنا ہو دنیا میں پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، اور کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ مسلمستی سینے را از آرزو آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ یہ آرزو پیدا کرنا ہے دنیا کے اندر جو قیادت ہے، جو مسلمانوں کا ایک فطری فریضہ ہے، اس قیادت کے تصور کو لے کر آگے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اقبال جب اپنے زمانے کے انسان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ 1938 کے بعد 2002 کے اندر بھی انسانیت کا نقشہ کچھ زیادہ تبدیل شدہ دکھائی نہیں دیتا۔ اقبال نے جو تجزیہ اس زمانے کی انسانیت کے بارے میں کیا تھا، منون آج بھی وہ تجزیہ ہمارے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوئے انسان کا شکاری ہے، اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور تدبر کے فسوس کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس اعتبار سے ایک نئے تصور زندگی کی طرف وہ ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کے اندر انہیں امید ہے۔ اقبال ایک امید کا شاعر ہے۔ دنیا کے اندر شعراء کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو ان کے اندر دو رویے ہوتے ہیں، یا قنوتیت کا رویہ ہوتا ہے یا رجائیت کا رویہ ہوتا ہے۔ اقبال نے حالات کی پریشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے قنوتیت کی بجائے، مایوسی کی بجائے، حزن کی بجائے ایک امید کا دیا جلایا ہے، تاکہ اس امید کی روشنی کے اندر قوم اور اس کے افراد آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہی باعث ہے کہ وہ قوم کو اپنے اس امید کا دیا جلاتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اور آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اور محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ وہ نغمہ توحید ہے جس کی اقبال کو انتظار ہے کہ یہ نغمہ توحید کیسے پھیلے۔ اسے گلا ہے کہ یہ نغمہ توحید وہ لوگ جو مسجدوں کی امامت پر بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جو اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے تقاضے پہ پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بیا تا کار امت باسازیم، آؤ بیا تا کار امت باسازیم، آؤ تاکہ اس امت کے بگڑے ہوئے کام کو بنانے کی کوشش کریں۔ بیا تا کار امت باسازیم کہ مارے زندگی مردانہ بازیم، یہ زندگی کا کھیل بزدلوں کی طرح نہیں مردوں کی طرح کھیلنے کی کوشش کریں۔ اور آگے بڑی دردناکی سے کہتے ہیں چنین عالم، کچھ اس طرح سے آج ہم روئیں، چنین عالم اندر مسجد شہر، آج اس شہر کی کسی مسجد کے اندر رات کی تنہائیوں کے اندر کچھ اس طرح سے ہم روئیں کہ دل در سینہ ملا گدازیم، کہ ملا کا سخت دل جو قوم کو فرقوں میں ٹکڑوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے اس کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو سکے۔ یہ اقبال ہے جو دل در سینہ ملا گدازیم کی اس صورتحال کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ یہ چٹ میری زباں بندی کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے ایک اجنبی دوست کو اتنے طویل وقت کے لیے اس کی ایک ایسی صورتحال میں مجھے احساس نہیں تھا کہ اسکول کے اندر جو ایک انتہائی معرکۃ الآراء ورکشاپ ہوئی اس کے آخر پر مجھے اس قسم کا کوئی علمی لیکچر دینا پڑے گا۔ وہ یاداشتیں جو میرے ذہن میں موجود تھیں انہیں کچھ ترتیب دے کر یہ شکستہ بیانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ خدا کرے کہ عالمی سطح پر مایوسیوں کا جو ماحول ملت اسلامیہ کے سامنے موجود ہے اس میں سے روشنی کا، امید کا، یقین کا، خودی کا وہ تصور پیدا ہو سکے جس کے بغیر اس امت کے ترقی اور اس امت کے استحکام کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔
بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش اگرچہ سر نہ تراشد کلندری داند و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.